عمر چیمہ صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں علی امین گنڈاپور کے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بحالی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک نیا لطیفہ ہے کہ پہلے انہوں نے خود ریزائن کیا بھی ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ جا رہے ہیں عدالت میں. تو مجھے اس میں کوئی بڑا سرپرائزنگ قسم کا آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا. یہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے آڈینس انگیجمنٹ کے لیے کوئی ایک نیا ٹیکٹک استعمال ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس سے زیادہ کوئی اس کی اہمیت. بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب. اعزاز صاحب، بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا کہ سول ٹریننگ بھارت سے پاکستان منتقل کر دی گئی ہے. کچھ ٹریننگز ہوئی بھی ہیں گزشتہ ہفتے میں. کیسا فیصلہ ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑی ملٹی لیئرڈ ہے. پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، آپ کو پتہ بڑے طاقتور وزیر داخلہ ہیں، وہ چند دن پہلے گئے تھے بنگلہ دیش میں اور انہوں نے بنگلہ دیش کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کی تھی اور بنگلہ دیش کی بڑی ڈائنامک اسٹیٹ منسٹر ہیں فارن افیئر شمع عبید سے ملاقات ہوئی تھی اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی. یہ جو ان کے جو ان کے بیوروکریٹس ہیں، ان کا یہاں پر آنا ایک بہت بڑی شفٹ آئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شفٹ بڑی پازیٹیو ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بنگلہ دیش کے اندر بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو قربتیں ہیں وہ زیادہ قریب نہ ہوں، دونوں ممالک زیادہ قریب نہ ہوں. بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں ابھی بھی جو چاہتے ہیں کہ یہ بٹ سر میں دراصل جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کیا اگر بیوروکریسی کی ٹریننگ ایک ملک سے ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے خیالات، اثرات، سسٹم وہ وہاں پر ریپلیکیٹ ہوتا ہے، اس کے کیا اثر ہوں گے؟ آنے والے دنوں میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. ابھی ذرا ٹائم محدود ہے، آگے بڑھتے ہیں. محمد علی صاحب، پاکستان اور چین کی سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل ہو گئے ہیں. سوال یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے اس دوستی سے 75 سالوں میں حاصل کیا کیا سر؟ چلیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ 75 سیکنڈ میں 75 سال کا احاطہ کروں. لیکن بنیادی باتیں 3 ہیں. ایک یہ کہ جناب ہماری اس خطے میں ایک بیلنس آف پاور یا طاقت کے توازن کو دیرپا انداز میں استفاد کرنے میں چین کا ایکسیپشنل رول رہا ہے. اور ہماری تینوں جو دفاعی افواج ہیں، بحریہ، فضائیہ اور بری فوج، اس کا شروع میں 1965 کی جنگ کے بعد بتدریج انحصار چینی اکوپمنٹ پہ بڑھا اور پھر چین کی مدد سے ہم نے خود انحصاری کی طرف قدم اٹھایا اور ہم نے JF-17 جیسے طیارے بنائے. اب ہم ہنگور سب مرین کی طرف جا رہے ہیں، F-22 فریگیٹ، حیدر ٹینک بنا رہے ہیں. تو یہ ہم نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو بھی کھڑا کیا جس کے ذریعے سے ہم زرعی مبادلہ بھی کما رہے ہیں. دوسری بات، ہماری انرجی سیکیورٹی میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ دیکھیں اس وقت 6 ایٹمی ری ایکٹر IAEA کے سیف گارڈ کے اندر پاکستان کی 17 سے 18% توانائی کی ضروریات جو ہیں جو پوری کر رہے ہیں وہ چین کے فراہم کردہ ہیں. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ سی پیک جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، $62 ارب کی. لیکن ان ساری چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مستقبل میں اگر ہم نے چین کا ایک ٹرو پارٹنر بننا ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ انٹر ڈیپینڈنس کو بڑھانا ہے تو پھر ہمیں اپنی افرادی قوت کے معیار تعلیم اور اسکل سیٹ میں اتنا اضافہ کرنا پڑے گا کہ ان کی انڈسٹری میں ہم نئے مواقع بھی تلاش کر سکیں اور اس کو ایک ایکسپورٹ مارکیٹ کے طور پہ بھی ڈیولپ کر سکیں. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. اور ہم تو آپ ان سے مثالیں دیتے ہیں کہ جب آپ آئے کتنا شارٹ، کرسپ، سمپل اور بڑے مزے سے آپ بتا دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سر ٹی وی نے وہ جو چیز ہے نا وہ خراب کر دی ہے، پتہ نہیں کیوں. لیکن آج آپ نے بڑے کنسائز طریقے سے اور اتنا زبردست سمجھایا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ.